السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، دہلی کے اندر مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب نے جو مناظرہ ملحد جاوید اختر سے کیا ہے وہ بہت مقبول ہوا۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے داد و تحسین پیش کیے جا رہے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ انہی مذمت کرنے والوں میں ایک غیر مقلد عالم ہیں جناب فاروق عبداللہ نارائن پوری، وہ بھی اس ڈیبیٹ کی مذمت کر رہے ہیں۔ ان کا ایک بیان نیٹ پر موجود ہے، وہ پہلے سماعت کر لیجئے۔ تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ طریقہ دراصل اہل بدعت کا ہے، جو اسی کو اصل دین سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا حصہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک بدعتی آیا اور اس نے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ملے گا کیا مناظرہ کر کے تم سے؟ کہا کہ ہم میں سے جو جیت جائے دوسرا اس کی بات مانے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو؟ کہا کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ کہا کہ اگر تم جیت گئے تو آپ کو میرا دین قبول کرنا پڑے گا۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تیسرا بندہ آیا اور ہم دونوں کو ہرا دے تو؟ کہا کہ ہم دونوں اس کا دین قبول کر لیں گے۔ کہ اللہ کے بندے، اللہ کا دین کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اسے عقل کے حوالے کر دیا جائے اور کوئی بڑا عقل والا آئے اور لوگ اس کے اپنے دین کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر اس کے عقل کی اتباع کرنے لگے۔ پھر اس سے کوئی بڑی عقل والا آیا، پھر کتاب و سنت کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو اللہ رب العالمین کا دین کوئی کھلونا نہیں ہے۔ ایک مسلمان یقین کے ساتھ قرآن و سنت پر ایمان لاتا ہے، اسے شک و شبہ نہیں ہوتا۔ عقلی دلائل سے کتاب و سنت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ عقل کی شریعت کے اندر ایک مسلم حیثیت ہے، لیکن وہ کتاب و سنت کے تابع ہے۔ دیکھیے، انہوں نے مناظرے کو گویا بدعت کہا ہے، مباحثے کو، مکالمے کو بدعت کہا ہے۔ تو اب ان سے سوال ہوگا نا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے آپ نے ان کا ایک قول پیش کیا، گویا آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مان رہے ہیں اور ان کی اس سلسلے میں تقلید کر رہے ہیں۔ تو کیا حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب پر رد کرنے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول صرف آپ کو ملا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول آج آپ کو ملا یا پہلے سے ملا ہوا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو لے کر کے کس کس پر آپ نے نقد کیا ہے، جرح کیا ہے، کس کس کے خلاف آپ بولے ہیں، کس کس مناظر کو آپ بدعتی کہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے مناظرے نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے لوگوں نے سینکڑوں مناظرے نہیں کیے؟ کیا اب بھی نہیں کر رہے ہیں؟ جب سے آپ لوگوں کا وجود ہے، آپ کے علماء مناظرہ کرتے چلے نہیں آئے ہیں۔ آپ ہی کی کتابوں کے حوالے سے میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آپ کے سینکڑوں علماء نے مناظرے کیے ہیں، تقریری بھی، تحریری بھی۔ یہ دیکھیے، محدث نامی رسالہ ہے، عبدالرشید عراقی صاحب نے مضمون لکھا ہوا ہے، جولائی 1996 عیسوی کا ہے۔ عبدالرشید عراقی صاحب کا مضمون ہے، لکھتے ہیں: انگریزی اقتدار کی آخری نصف صدی بر صغیر کی مذہبی دنیا بہت ہنگامہ خیز گزری ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس دور میں بر صغیر میں مناظروں کا بہت زور تھا۔ علماء اہل حدیث نے سینکڑوں تقریری اور تحریری مناظرے کیے۔ پھر آگے انہوں نے نام لیا مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا، مولانا ابوالقاسم بنارسی، مولانا محمد ابراہیم، مولانا عبدالعزیز، مولانا بشیر، مولانا محمد جوناگڑھی۔ لکھتے ہیں کہ بے شمار تقریری تحریری مناظرے قادیانیوں، آریوں، مقلدین احناف، منکرین حدیث، عیسائیوں اور شیعوں سے کیے۔ پھر اس کے بعد تحریری جو مناظرے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے تحریری مناظرے کیے، پھر تفصیل کے ساتھ ان کا بھی نام درج ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی علمیہ، حافظ زبیر علی زئی غیر مقلد عالم ہیں، ان کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے دعوت حق کے لیے مناظرہ کرنا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے وجادلہم باللتی ہے احسن، اور اچھے طریقے کے ساتھ ان لوگوں سے مجادلہ بحث کرو۔ جائز مناظرے کے جواز کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے دین لے کر لوگوں تک پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر لکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک کافر سے مناظرہ قرآن مجید میں مذکور ہے،
مستدرک الحاکم میں نجران کے عیسائیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری میں ایک فقہی مسئلے پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مناظرہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خوارج سے مناظرہ کرنا ثابت ہے۔ پھر لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فکلو، لگتا ہے کہ من چھوٹ گیا یہاں پر، فکل من لم یناظر اہل الالحاد والبدع مناظرۃ تقطع دابرہم لم یکن اعطى الاسلام حقہ ولا وفى بموجب العلم والایمان ولا حصل بکلامہ شفاء الصدور وطمانینۃ النفوس ولا افاد کلامہ العلم والیقین۔ بس جو شخص ملحدین و مبتدعین سے عالم ہونے کے باوجود بنیاد کاٹ دینے والا مناظرہ نہ کرے تو اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا اور نہ علم و ایمان کا تقاضا پورا کیا۔ اس کے کلام سے دلوں کی شفا اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور نہ اس کا کلام علم و یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ درء تعارض العقل والنقل کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ اہل باطل اور لا علم لوگوں کو کتاب و سنت کے دلائل سنا کر حق واضح کرنا دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے والمقصود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يزل في جدال مع الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم الى ان توفي وكذلك اصحابه من بعد وقد امره الله سبحانه بجدالهم بالتي هي احسن في الصور المكيه والمدنيه وامره ان يدعوهم بعد ظهور الحجه الى المباهله وبهذا قام الدين، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک کفار کے ساتھ ان کے مختلف مذاہب اور عقائد کے باوجود مسلسل بحث و مناظرہ کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکی اور مدنی دونوں دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کفار سے نہایت اچھے انداز میں مناظرہ کریں اور جب حجت پوری ہو جائے تو انہیں مباہلہ کی طرف بلائیں۔ اسی طریقے سے دین قائم ہوا۔ ترتیب المدارک و تقریب المسالک جلد 1 صفحہ 267 کے اوپر ہے قال ابو العرب کان ابن فروق كتب الى مالک يخبره ان بلدنا كثير البدع وانه الف لهم كتابا في الرد عليهم فكتب اليه مالك يقول له ان ظننت ذلك بنفسك خفت ان تزل وتهلك لا يرد عليهم الا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم لا يقدرون ان يعرجوا عليه فهذا لا باس به واما غير ذلك فاني اخاف ان تكلمهم فتخطئ فيمضوا على خطئك او يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن فروخ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اطلاع دی کہ ہمارے شہر میں بدعات بہت زیادہ ہیں اور میں نے ان کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواب میں لکھا اگر تم نے اپنے بارے میں یہ گمان کیا کہ تم اس کام کے اہل ہو تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پھسل نہ جاؤ اور ہلاک نہ ہو جاؤ۔ بدعتیوں کا رد وہی شخص کر سکتا ہے جو مضبوط علم والا، پوری طرح معاملے کو سمجھنے والا ہو اور جو کچھ ان سے کہے اس پر کامل گرفت رکھتا ہو یہاں تک کہ وہ اس پر کوئی اعتراض یا رخنہ نہ ڈال سکیں، تو ایسے شخص کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ اگر تم ان سے گفتگو کرو اور کہیں غلطی کر بیٹھو تو وہ تمہاری اسی غلطی پر جم جائیں یا تمہاری بات میں سے کسی چیز کو پکڑ لیں، پھر وہ سرکشی کریں اور اسی باطل پر اور زیادہ ڈٹتے چلے جائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ نے سن لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول معالم الایمان اور ریاض النفوس وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ترتیب المدارک اور تقریب المسالک کے اندر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے، درج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جناب فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب ان ائمہ اور ان علماء اہل حدیث کے خلاف بھی زبان تان دراز کریں گے اور انہیں بدعتی کہیں گے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اب ان کو نظر نہیں آئے گا، اب اس کو نہیں پیش کریں گے ان کے خلاف؟ عجیب و غریب حال ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ان کو کہاں سے مل گیا کہ وہ لگے اسی کو اپنانے، انہی کی تقلید کرنے اور تمام جمہور امت کو چھوڑ کر کے اور تمام علماء کو چھوڑ کر کے ان کے اقوال کو چھوڑ کر کے امام مالک کی پیروی کرنے لگے، تقلید کرنے لگے۔ صرف اسی وجہ سے نا کہ ایک دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے عالم دین نے جاوید ملحد سے مناظرہ کیا ہے اور پورے عالم میں اس مناظرے کا شہرہ اور چرچا ہے۔ تو پریشانی تو اس وجہ سے ہے
پریشانی نفس مناظرہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر نفس مناظرہ کی وجہ سے پریشانی ہوتی تو یہ اس سے پہلے جو ان کے غیر مقلدین ائمہ نے مناظرے کیے سب کو بدعتی کہتے اور ان پر رد کرتے، ابن تیمیہ پر بھی رد کرتے، علامہ ابن قیم پر بھی رد کرتے، اور یہ رد کرتے کرتے نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صحابہ کے خلاف بول جاتے، اس لیے کہ سب کے اندر تو مناظرے اور مباحثے کا ذکر ہے۔ تو خیر جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف کفر و الحاد سر چڑھ کے بول رہا ہے، پورے عالم کے اندر ملحدین کی کثرت ہو رہی ہے، اپنے مومنین اور مسلمین بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، مگر اس کی تردید کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان لوگوں پر تردید کرنے کے لیے آمادہ ہیں جو الحاد کے رد میں مناظرہ اور مباحثہ کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ خدا را ایسی چیزوں سے باز رہیے۔ اگر کچھ ہے بھی آپ کو دقت محسوس ہو رہی شرعی طور پر تو آپ اس طرح سوشل میڈیا پہ آ کر کے ان کے مناظرے ہی کو غلط ثابت کرنے لگے، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ آپ کے علماء بھی آپ کے خلاف ہوں گے، مگر چونکہ آپ کے نظریے کے متفق ہیں اور چیزوں میں اس لیے کچھ بول نہیں رہے ہیں، ورنہ سب کو پریشانی ہو رہی ہوگی آپ کی باتوں سے۔ اس وقت جو آپ شور سے اٹھا رہے ہیں، آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں، آپ میسیج بھی ان کو پرسنل پر کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے سوشل میڈیا پہ سب کچھ عام کر دیا ہے تو اب سوشلسٹان پر ہی آپ کا پردہ چاک کیا جائے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کس نظریے کے ماننے والے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو چاہیں گے یہی کہ یہ سلسلہ یہیں رک جائے اور آپ اپنی زبانیں تان دراز کرنا بند کر دیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب یا اس طرح کے جو لوگ الحاد کے رد میں جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوب نصرت کرے اور ان کے ذریعے سے ملحدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے اور آپ کو اور ہم سب کو راہ راست پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔